عاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا عند الله. نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. نعرہ صلوات. ایک بلندتر اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلسلہ کلام غدیر کے آستانے تک پہنچا تھا اور ہم نے عرض کیا کہ حضور مکرم نے تمہید بنائی غدیر کے لیے جو در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہوئی تھی. 10 ہجری میں غدیر ہے, 9 ہجری میں مباہلہ بھی ہے, تطہیر بھی ہے, ولایت بھی ہے. 24 ذی الحج صبح کو آیت تطہیر نازل ہوئی. حضور مکرم نے چادر میں لیا پنجتن پاک کو. یہ وہ عمل ہے کہ جو زندگی بھر ہر انسان انجام دیتا ہے, چادر اوڑھ کر لیٹ جانا. لیکن چونکہ مصطفیٰ نے کیا اس لیے قرآن کی آیت ہے. تو آپ سادہ سے وہ بظاہر عمل کہ جو روٹین میں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے خانوادے کو لے کر کہیں جاتے ہیں, جب حضور لے کر گئے تو آئے مباہلہ نازل ہو گئی ہے. اچھا, سوتا تو ہر انسان ہے, کوئی انسان سوئے بغیر جی ہی نہیں سکتا. تو سونا ایک روٹین کی بات ہے. جب علی سو جائیں تو اللہ کو یہ سونا اتنا کھرا لگا کہ اللہ نے کہا کہ ہم اس سے خریدنا چاہتے ہیں. جو لفظوں کی پہچان رکھتے ہیں, اللہ کو یہ سونا اتنا کھرا لگا, خالص تھا سونا. اللہ نے کہا علی ہم اس سونے کو خریدنا چاہتے ہیں. جو آیت کے پس منظر کو جانتے ہیں, ہم اس سونے کو خریدنا چاہتے ہیں. تو اے علی کیا قیمت ہے اس کی؟ کہ پروردگار جو تیری مرضی.
ہائے 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 ہائے. اللہ نے اپنی ساری مرضیاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، مرضی پروردگار خرید لیتا ہے. دیکھیں جاگتے ہوئے کی نقل کرنا ممکن ہے، سوتے ہوئے کی نقل کرنا پتہ نہیں کتنی بات میری پہنچ رہی ہے. آپ کسی کو جاگتے ہوئے میں کہیں کہ بھائی اس جیسے آپ کیجئے تو پھر بھی شاید کوئی کر لے. کوئی کہے بھائی اس طرح سو جاؤ، اس کی طرح سو جاؤ، یعنی کیا؟ سوتے ہوئے کی نقل کرنا. ہاں یہ امیر المومنین حیدر کرار ہے. ہاں حضور مکرم نے کہا اے علی آپ میرے بستر پر سو سکتے ہیں؟ ایک سوال کیا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ علی جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. ہاں تم ہم بن کر سو جاؤ تو جان بچ جائے گی. جی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. میں تو خود اس کا لطف لے رہا ہوں کہ اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. بھئی یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. اب میں ساری تاریخ تو یہاں سے پڑھ نہیں سکتا. ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. ہر فہم سے بالا، اگر تم ہم بن کر سو جاؤ، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. بھائی سوئے تو محمد ہے، جاگے تو علی ہے. تو مولا علی علیہ السلام کا سونا بھی اللہ اس طرح خریدتا ہے کہ اللہ آیت رکھ دیتا ہے قرآن میں. تو ایک ہے حسن فعلی، ایک ہے حسن فاعلی. یہ فلسفے کی بحث ہے. حسن فعلی یعنی ظاہر میں وہ عمل کتنا اچھی طرح انجام پایا ہے، وہ بھی اہم ہے کہ عمل کو اچھی طرح کیا جائے. اور حسن فاعلی جو عمل کر رہا ہے وہ کس مقام پر ہے. ہاں تو عین ممکن ہے کہ دو بظاہر میں ایک جیسے عمل ہو. حسن فعلی ہے، دونوں کی نیت اچھی. حسن فاعلی، اس حسن فاعلی کی وجہ سے اس عمل کا جو مقام ہے، چونکہ وہ کرنے والا ہے وہ اس مقام معرفت پر ہے. جیسے میں نے کہا صدقہ سب دیتے ہیں. آپ میں سے سبھی نے صدقہ دیا ہو زندگی میں کئی مرتبہ. اکثر کی عادت ہے کہ روزانہ ماشاءاللہ دیتے ہیں. دینا چاہیے. مولا کی حدیث ہے کہ صبح کو دیا ہوا صدقہ شام تک کی بلاؤں کو دور کرتا ہے، شام کو دیا ہوا صدقہ صبح تک کی بلاؤں کو دور کرتا ہے. تو دینا چاہیے صدقہ. اور صدقہ بنتا اس وقت صدقہ ہے جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچ جائے. یہ بھی ایک تفصیل ہے اس کی. فقط گھر میں ایک طرف نکال لینے سے بھی وہ صدقہ بنے گا نہیں جب تک مستحق کے ہاتھ میں نہ پہنچے. تو اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم صدقہ تو دے رہے ہیں لیکن وہ جو اثر ہے وہ ہو نہیں رہا. وہ اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ صدقہ بن ہی نہیں رہا ابھی. اس کا ایک طریقہ ہے فقہی مسائل، تو یہاں سے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن چونکہ یہ روزانہ پیش آنے والا معاملہ ہے تو میں ایک فقرہ کہہ دوں تاکہ آپ کا ذہن واضح رہے. اس کے دو طریقے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم روزانہ تو کسی فقیر تک پہنچا نہیں سکتے. بھائی آپ فرض کیجیے کہ 10 روپے 15 روپے 20 روپے صدقہ نکال رہے ہیں روزانہ، اسے دینا بھی اچھا نہیں لگتا 10 روپے. اور کسی فقیر کو روزانہ ہم جا کر صبح صبح دیں اور شام میں پھر دیں، یہ پاسبل بھی نہیں ہے. تو اس کا طریقہ دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ خود اسی سے مصالحت کر کے اجازت لے لیں کہ بھئی جو آپ کا حق ہے وہ روز ہمارے پاس جمع ہوتا رہے گا، جب ایک اچھی مقدار میں جمع ہو جائے گا تو آپ تک پہنچا دیں گے. تو آپ ان کے وکیل بن گئے. جب ان کے وکیل بن گئے تو جب آپ نے پھر اب گھر میں الگ کیا تو وہ صدقہ بن گیا. صحیح ہے. ایک سادہ طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایڈوانس میں دے دیجیے. یعنی مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ مہینے کے کل ملا کر روزانہ کا صدقہ 500 روپے دیں گے، تو 500 روپے آپ انہیں پہلے سے دے دیں دل میں نیت کرتے ہوئے. اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دل میں نیت کرتے ہوئے کہ یہ میں نے بطور قرض دیا ہے ابھی. اور روزانہ بس نیت کرتے رہیں کہ وہ جو قرض دیا تھا اس میں سے مثلا 10 روپے یا 20 روپے وہ معاف ہو گئے اور وہ صدقہ بن گئے. تو پہلے سے اس کے ہاتھ ہی میں، وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اب تو پہلے ہی اس کے ہاتھ میں، تو وہ روزانہ کا صدقہ بنتا جائے گا خالی آپ کی نیت سے. یہ دو طریقے ہیں.
یہ میں نے کہا کہ ایک شرعی طور پر ایک حکم ہے وہ آپ تک پہنچ جائے، تو وہ صدقے کا جو ثواب اور اجر ہے وہ اس وقت ملے گا کہ جب اس کی شرط پوری ہوگی کہ وہ مستحق کے ہاتھ میں پہنچے۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا صاحب ہم روز کا صدقہ بھی نکالیں لیکن اثر نہیں ہو رہا۔ وہ جو روز کا صدقہ ہے اس کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ جس دن آپ وہ فائنل اماؤنٹ وہ 500 روپے دے رہے ہیں نا، اصل میں خالی وہ اس دن کا صدقہ بن رہا ہے، وہ روز کا بن نہیں رہا، چونکہ ہم نے مصالحت کی بھی نہیں ہے۔ بات واضح؟ تو صدقہ ہر ایک دیتا ہے، یہ ہے حسن فعلی، لیکن کون صدقہ دے رہا ہے اس سے اس صدقے کے خلوص اور اس میں لقاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت اس کا تعین ہوگا۔ علی ابن ابی طالب 5 روٹیاں بھی دیں تو پورا سورہ نازل ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے حسن فاعلی۔ اچھا ایک ضربت میں کتنا وقت لگتا ہوگا؟ میتھمیٹیشنز یہاں پر ہوں گے، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 3 سیکنڈز ہیں ایک ضربت۔ حضور نے فرمایا ایک ضربت ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جانتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ یہ حسن فعلی اور حسن فاعلی کا لفظ میں نے قرآن سے استعمال کیا ہے۔ سورہ ملک کی جو آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، غور کیجئے گا کہ اللہ نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اکثر و عملہ، یہ دیکھیں کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے۔ ضروری ہے کہ ہمیشہ جو زیادہ عمل ہے وہ بہتر بھی ہو، نو کبھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر مختصر عمل ہے وہ سب کے کثیر عمل پہ بھاری ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا یہ جو ایک روش شروع ہو گئی ہے مجالس میں بھی خود نمائی کی، یہ بہتر نہیں ہے۔ آپ اہتمام ضرور کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کسی مجلس میں 2 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ کم قبول ہے اور 1000 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ اس سے زیادہ ہے۔ اور فرض کیجئے کہیں آج کل تو لاکھوں سے کم پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، لیکن فرض کی جو بھی ہے مجلس کی قبولیت کا معیار یہ ہے کہ وہاں حسین کی ماں سیدہ کونین تشریف لائیں یا نہیں لائیں، مادر امام حسین علیہ السلام راضی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خالی اپنے بچوں کو بٹھا کر زیارت عاشورہ پڑھے، 2 آنسو بہے، یہ مجلس ہو گئی میرے بھائی؟ بات واضح؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ احسن عمل مانگا، اکثر عمل نہیں۔ قرآن لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، احسن عملا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ میں سوچتا ہوں کہ جس کی زندگی کے فقط 3 سیکنڈز وہ سارے انسانوں اور سارے جنوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 3 سیکنڈ، کیا بات ہے، ذرا سوچئے گا۔ سارے انسانوں کا مطلب کہ آدم علیہ السلام سے خاتم تک جتنے انسان ہیں، سوائے حضور مکرم کے، اس لیے کہ حضور مکرم مولا علی علیہ السلام کے بھی امام ہیں۔ ایک روایت ہے، میں نے ایک بزرگ معتبر عالم سے سنی بھی ہے، جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ نا کہ مولا ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ ثقلین کی عبادت سے افضل، جن و انس مراد ہیں، مولا سارے جن ہیں کیا، یا علی کے زمانے کے جن تھے خالی اور علی کے زمانے کے انسان تھے، یعنی سارے زمانوں کے انسان ہیں؟ کون ہے ثقلین میں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انا من ثقلین۔ کیا کہوں میں، ثقلین میں بھی شامل ہوں۔ او ہو علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کیا کہیں۔ امام صادق علیہ السلام جب زیارت پہ جاتے تھے نا مولا علی کی تو کہتے تھے کہ فشفع لی عند ربک، اے میرے مولا علی آپ میری شفاعت فرمائیے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب بچا کیا علی یہ مرتضیٰ علیہ السلام، یعنی امام صادق علیہ السلام جائیں وہاں پر، السلام علیکم یا مولا، یا امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت پڑھی ہے مولا علی کی، تو ایک دفعہ ہم مولا علی کہہ رہے ہیں، امام علی نقی کہہ رہے ہیں اے میرے مولا علی۔ یہ غدیر کے دن کی زیارت ہے، لیکن شیخ عباسی قمی نے لکھا ہے کہ غدیر کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو جب کبھی موقع ملے مفاتیح الجنان کھولیں، روز غدیر کی زیارت، چونکہ غدیر کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہے مولا علی کی، یہ اتنی منفرد زیارت ہے۔ لیکن زیارتوں سے اپنے آپ کو جوڑیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ امام کی معرفت بڑھے۔ وہ اتنی منفرد زیارت ہے کہ اس ایک زیارت میں
37 آیتیں امام علی النقی علیہ السلام نے پڑھی ہیں مولا علی علیہ السلام کے فضائل پر. معمولاً زیارت میں مزاج نہیں ہوتا کہ اتنی آیتیں ایک ساتھ آئیں. 37 آیتیں. اس کا ترجمہ دیکھیں ایک دفعہ. میں سب سے پہلے کہوں گا ترجمہ پڑھیں اس کا. اس میں امام علیہ السلام نے بدر کا ذکر کیا ہے, حنین کا ذکر کیا ہے, تبوک کا ذکر کیا ہے. معمولاً زیارتوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ اتنا تفصیل سے واقعات کو بیان کیا جائے, لیکن امام علیہ السلام نے بیان کی ہے. غدیر کے دن کی زیارت لیکن کسی بھی دن پڑھی جا سکتی. شیخ عباس قمی نے لکھا حاجات کی برابری کے لیے بہترین ہے, یعنی مجرب ہے یہ. اس میں یہ ہے السلام علیکم یا مولا یا امیر المومن. اس کے بعد ایک جملہ ہے اشہد انک شاک ما آمن بالرسول, اے میرے مولا علی میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ میں شک کرنے والا ہے وہ تو رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا ہے. علی کو نہ ماننے والا نہیں, علی میں شک کرنے والا. کاش میری بات پہنچ جائے. علی میں شک کرنے والا. اس کے بعد ایک جملہ ہے, میں تشریح نہیں کروں گا, امام علی النقی علیہ السلام کا جملہ ہے, اور میں آپ کے حافظ اور آپ کی معرفت, آپ کا جو علم ہے جو ممبر سے آپ کو ملا ہوا اس پر اعتماد کرتے جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے وصول کریں گے. امام علی النقی فرماتے ہیں زیارت میں لعن اللہ جاحد ولایتک بعد الاقرار, خدا لعنت کرے اس پر جو غدیر کے دن آپ کی ولایت کے اقرار کے بعد منکر ہو گیا تھا. کیا ایکسپلیسٹ زیارت ہے, یعنی ڈائریکٹ امام علیہ السلام. تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا روٹیاں دینا اس پہ اللہ نے آیت نازل کی, آپ کا انگشتری دینا اس پہ آیت نازل کی. تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں بتائے جس کی زندگی کے 3 سیکنڈ سارے جن سارے انسانوں کی عبادت سے افضل ہو, جس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہو, اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا, اس کے سارے سجدوں کا عالم کیا ہوگا, اس کی ساری نمازوں کا عالم کیا ہوگا, اس کے سارے روزوں کا عالم کیا ہوگا. کیا کہنا علی کا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے اور ایک رات کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے. ہاں میں تھوڑے خستگی محسوس کر رہا ہوں, آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو مجھے ذرا آسانی بھی رہے گی اور بات کرنے میں موٹیویشن بھی رہے گی. تو ایک یہ ہے حسن فاعلی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو تمہید بنائی, وبائلہ ہو گیا, اس سے پہلے تطہیر کی آیت آ گئی, پھر ولایت کی آیت آ گئی, انگشتری دی مولا علی نے, یہ سب ہو رہا تھا. پھر 6 مہینے تک حضور مکرم جاتے ہیں سیدہ سلام علیہ کے در پر, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر سلام کرتے ہیں. اتنے میں ایک اور بھی آیت نازل ہوئی ہے, اس لیے کہ کافر جب یہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے آپ کی رسالت کا, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کی آخری آیت نازل کی تھی, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ کافر آپ سے کہتے ہیں, کہتے رہیں گے. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, کہتے رہیں گے. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, آپ رسول ہیں ہی نہیں. قل ان سے کہیے کفا باللہ شہیدہ, میری رسالت کی گواہی کے لیے یا اللہ کافی ہے. یا علی یا علی یا علی, قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم, اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. ومن عندہ علم الکتاب, اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کیا آیت ہے, کیا آیت ہے, مل کے کیا آیت ہے, سبحان اللہ. میں کہتا ہوں مسلمان خالی سے ایک آیت کو حل کر لینا. بھائی یہ آیت کسی نہ کسی کے لیے نازل ہوئی ہے نا. اب اس وقت کسی کو تکلیف ہو رہی ہے مولا علیہ السلام کے نام سے, اس وقت میں ایک لمحے کے لیے دستبردار ہو جاتا ہوں. بھائی کوئی تو ہے جس کی آیت آئی ہے. یہ آیت کوئی ہوا میں, خلا میں, فضا میں نازل ہوئی ہے کہ جس کا کوئی مصداق ہی نہیں ہے, یا کوئی مصداق ہے؟ کوئی مصداق ہے تو لے کر آؤ. کون ہے اس کا مصداق؟ یہ ایک معاملہ حل ہو جائے سب ختم ہے. اس لیے کہ اللہ کے ہاں خلافت کا فیصلہ تسبیح پر نہیں ہے, علم پر ہے. بھئی فرشتوں نے کہا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے خلیفہ بنایا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, تو اسے خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرنے والا ہے. کیونکہ فرشتے دیکھ چکے تھے آدم ایک نہیں ہے, ان سے پہلے کئی آدم گزر چکے ہیں.
ان سے پہلے جو آدم تھے ان میں سے جو نسلیں تھیں ان کو انسان نہیں نسناس کہا جاتا تھا. یہ خود ایک ایولیوشن کی جو تھیوری ہے نا وہ اس سے حل ہوتی ہے. یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ 6000 سال پہلے تھے آدم, تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ہمارا ڈی این اے ہے وہ 6000 سال پرانا تھوڑی ہے, وہ تو ملینز آف ایئرس پرانا ہے, اور سائنس اس پہ کنفرم ہے. تو یہاں اور کسی کے پاس جواب نہیں ہے سوائے ہمارے مذہب کے, کیونکہ صادق آل محمد نے فرمایا کہ ہاں آدم سے پہلے بھی تھے آدم, ان سے پہلے بھی تھے آدم, ان کی کیفیت مختلف تھی, وہ انسان نہیں تھے, وہ نسناس تھے, امام علیہ السلام نے لیا, لیکن وہ اسی سے ہی ارتقائی عمل سے گزرتے ان کی مثال کے طور پر پہلے وہ ریپٹائل کی صورت میں تھے, یعنی جھکے ہوئے تھے, آہستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے خلق کیا کہ وہ بلند ہوا, ان کی تکمیل ہوئی, ان کے جسم کے اعضاء اس طرح سے بنے. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کرامت دی ہے. دیکھیں سارے انسان جو ہے نا وہ ہاریزونٹل ہیں, سارے حیوان جو ہے وہ اس طرح, آپ خالی ہیں کہ جسے اللہ نے یوں قد میں رکھا ہے. ہاں جب آپ کھانا بھی کھاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ کو نیچے زمین پر سر جھکا کے کھانا پڑے, یہ آپ کی انسانیت کی قدر کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے, خالی مسلمانوں کو نہیں, خالی مذہب والوں کو نہیں, جو آدم کی اولاد ہے ہم نے کرامت دی, اس کی ڈگنیٹی ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, ہم نے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے. یہاں اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو کرامت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک رزق پاکیزہ ہوگا. ہاں رزق میں حرام شامل ہوا کرامت ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس رزق کے بارے میں بھی احتیاط کریں. ایک تو رزق حرام کی طرف نہ جائیں, دوسرا یہ کہ رزق حرام ایسے بھی شامل ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کا مال غصب کر لیا, وراثت میں حصہ نہیں دیا بہنوں کو, اگر وراثت میں حصہ نہیں دیا تو جب ہمارے پاس مال رہ گیا اسے میں مجلس کروا رہا ہوں تو مجلس قبول ہی نہیں ہے, اس لیے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ قبول ہی متقین سے کرتا ہے. یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ صادق آل محمد نے دیکھا کہ جو شخص ہے جس کی سب تعریف کرتے تھے کہ مولا بڑا نیک ہے, دیندار ہے, 2 روٹیاں چرائے 2 انار چرائے, واقعہ بڑا مشہور ہے نا. اور اس کے بعد ارے یہ اتنا مشہور ہے دیندار, یہ تو چوری کر رہا ہے, اور چوری کر کے لیکن خود نہیں رکھا, آگے جا کر ایک غریب ملا اسے 1 انار اور 1 روٹی دی, دوسرا غریب ملا اسے 1 انار اور 1 روٹی دی. امام نے کہا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہا میں نے صدقہ کیا ہے. امام نے کہا صدقہ اپنے مال سے کہاں کیا ہے؟ اس نے کہا لیکن آپ کو کیا نہیں پتا, اب امام کو بھی کوئی سکھانے والے آ جاتے ہیں امام کو کہ آپ کو کیا نہیں پتا یہ کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے, جو قرآن ناطق ہے اس سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو 1 نیکی کرے گا میں 10 دوں گا, اور جو 1 گناہ کرے گا 1 ہی عذاب ہوگا. تو میں نے 4 گناہ کیے, 2 روٹیاں چرائی 2 انار چرائے, 4 گناہ ہو گئے, اور 4 نیکیاں کی, 4 نیکیاں کی تو ثواب کتنا ملا؟ 40. اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوئے یہاں پر, ڈیبٹ کریڈٹ, میں نے ماسٹر اکنامکس پڑھی ہوئی ہے کراچی یونیورسٹی سے. تو اگر 4 گناہ 40 نیکیاں تو بیلنس کتنا ہو گیا؟ 36 نیکیاں. اس نے یہی کہا, اس نے کہا امام سے کہ میری 36 نیکیاں باقی ہیں. امام نے کہا او عقل کے اندھے, یہ جو تو نے 4 گناہ کیے اس کے بعد جو غصبی مال سے آگے کسی اور کو دے دیا, یہ 4 اور گناہ کر لیے. ہاں یہ 4 نیکیاں نہیں ہوئی, آگے 4 اور گناہ کیے, کیونکہ چوری کا مال وہ آگے دے دیا کسی اور کو, مالک کی اجازت تھی نہیں. پھر امام نے آیت پڑھی انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تو قبولی متقین سے کرتا ہے. بھائی جب تو نے چوری کی تو تقوی رہا نہیں, جب تقوی رہا نہیں تو آگے جو صدقہ دیا وہ قبول ہی نہیں ہوا, وہ تو گناہ ہو گیا. تو بات سے بات نکل رہی, جو میں بات کہنے لگا تھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں, ایک اللہ, ایک پوری کتاب کا جس کے پاس علم ہے. بتائیں کوئی تو ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے تو وہ کون ہے؟ اچھا رسول ہو نہیں سکتے اس لیے کہ رسول کے لیے تو گواہ ہے وہ, تو کوئی ہے رسول جیسا؟ ہائے 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 ہائے, ہاں کوئی ہے رسول جیسا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے.
یہ وہ نہیں ہو سکتا کہ جو مرتے وقت آخر یہ کہہ رہا ہو کہ کاش میں گوسفند ہوتا تو مجھے ذبح کیا جاتا، اس کے بعد کوئی کباب بنا کر کوئی انسان کھا لیتا اور پھر فضلہ بن کر میں نکل جاتا۔ اب گوگل کر لیجئے گا کہ یہ کس نے کہا تھا، میں کیا پڑھوں ممبر سے اب یہاں پر۔ ہم تو اسے مانیں گے کہ جس نے وقت آخر کا فزت ورب الکعبہ، ہاں تب بھی کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کی زندگی میں نہ کوئی خطا ہو، نہ ہذیان ہو، نہ نسیان ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ ہاں تو مولا علیہ السلام مولا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، یہ میں نے کیوں کہا، مولا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ اچھا دیکھو کوئی مجھ جیسے بالکل فقیر انسان سے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، واقعاً کچھ نہیں ہے، آپ کی محبت ہے، آپ تعداد میں تشریف لاتے ہیں سب یہاں، مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا سب سے بڑا کمال کیا ہے، آپ کی کوئی فضیلت سب سے بڑی، تو 2 منٹ میں بھی سوچوں گا کہ اچھا میں کیا کہوں۔ وہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک آیت نازل کی بھی ہے، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ فضیلتوں کا وہ سلسلہ رکھا ہے۔ تو پھر علی ابن ابی طالب سے پوچھا جائے آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو علی بھی تو کچھ سوچے نا، کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، مولا نے فوراً آیت پڑھی، نہ بدر اس وقت کہا، نہ خیبر، نہ خندق، نہ شب ہجر، کچھ بھی نہیں، کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ یعنی علی کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی آیت پڑھی کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے رسالت مصطفیٰ کا گواہ بنایا ہے۔ گویا علی کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسالت مصطفیٰ کے 2 گواہ ہیں، ایک اللہ، بھائی قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی تکلف ہے ہی نہیں، ایک اللہ ایک علی۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لا شریک ہے، ہائے 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 ہائے، رسالت مصطفیٰ کی گواہی میں اللہ نے اس نے علی کو اپنا شریک رکھا ہے، جو لا شریک ہے۔ اچھا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک مزاج ہے کہ جب اپنی توحید کے بھی گواہوں کی بات آئی نا، تھوڑا سا سطح فکری سے بات بلند ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے بات ہم اس لیول پہ لے کے چلیں، جب اپنی توحید کی، اللہ کی توحید کے بھی 2 گواہ ہیں، مصطفیٰ کی رسالت کے 2 گواہ ہیں نا، اللہ کی توحید کے بھی 2 گواہ ہیں۔ سورہ فصلت کی آیت ہے کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم دکھلا رہے ہیں اور دکھلاتے رہیں گے اپنے نشانیوں کو تمہارے نفسوں میں اور کائنات میں، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ حق سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت کے 2 گواہ ہیں، ایک کائنات اور ایک بولتے ہوئے محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے، اس کی توحید کے گواہ اور مظہر ہے حضور مکرم۔ علامہ تعالی جوہری صاحب کا ایک فقرہ یاد آ گیا کہ حضور مکرم جب کہتے تھے نا تمہارے بت نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تو کفار مکہ سامنے سے پلٹ کر یہ نہیں کہتے تھے کہ تم ہمارے بتوں میں 1000 عیب نکال رہے ہو، آؤ ہم بھی تمہارے اللہ میں اتنا عیب نکال کے بتائیں۔ ان کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں نہیں جرت ہوتی تھی؟ اس لیے کہ اتنا بے عیب محمد بھیجا تھا۔ اتنا بے عیب محمد بھیجا تھا کہ ان کی جرت نہیں ہوتی تھی، پہلے ان میں تو عیب نکال کے بتاؤ پھر پہنچنا اللہ تک۔ تو اللہ کی وحدانیت کے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے، اس کے بے عیب ہونے کے 2 گواہ، ایک کائنات، دوسرے محمد۔ سنتے رہیے گا، میں ایک مقام تک پہنچاؤں گا۔ یعنی اگر میں لفظ بدل دوں تو خاموش کائنات، کائنات تو نہیں بول رہی نا، وہ تو خاموش ہے، اور بولتے ہوئے محمد۔ رسول اللہ کی رسالت کے 2 گواہ، اللہ اور علی۔ اللہ نے خود آ کر تو گواہی دی نہیں، اس نے گواہی دی ہے قرآن میں، یعنی خاموش قرآن، بولتے ہوئے علی۔ چلیں گے میرے ساتھ؟ علی ابن ابی طالب کی امامت کے بھی 2 گواہ ہیں، خاموش قرآن، بولتے ہوئے حسن۔ کیوں؟ جب مولا علی کو ضربت لگی نا، میں فضائل میں سے سنا رہا ہوں، تو فوراً امام حسن علیہ السلام کو آگے کیا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حسن کی اقتداء میں نماز ختم کی۔
اب مولا علی سوائے رسول اللہ کے کسی اور کے پیچھے نماز پڑھ نہیں سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ جو خود کلمہ ہے، وہ خود جو عین نماز ہے جس کی وجہ سے نماز قبول ہے، وہ سوائے رسول اللہ کے کسی اور کے پیچھے نماز پڑھ نہیں سکتے۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز اس لیے پڑھی اس وقت، اس لیے کہ ایک بڑی مصلحت ہے یہاں۔ میں ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، جیسے رسول اللہ نے علی کے لیے غدیر بنائی تھی نا، ویسے مسجد کوفہ میں علی نے حسن کے لیے غدیر بنائی کہ میرے بعد کون امام ہے، میرے بعد وہ امام ہے کہ جس کے پیچھے اب علی نماز پڑھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میرے بعد حسن امام ہے، اس لیے کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ علی کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے حسن، ہاں سمجھ میں آ گئی بات؟ حسن علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، حسن کی امامت میں حسین نے نماز پڑھی تو حسین ہے حسن کی امامت کے گواہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی ترتیب ہے، یہی ترتیب ہے۔ مولا حسن کی امامت کے دو گواہ۔ اچھا قرآن میں اللہ نے کہاں گواہی دی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، یہ ساری آیتیں ابناءنا و ابناکم سنا چکا ہوں آپ کو۔ تو امام حسن کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے حسین۔ بس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آگے آ رہا ہوں۔ حسین علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، حسین کے پیچھے امام زین العابدین علیہ السلام نے نماز پڑھی، خاموش قرآن بولتے ہوئے زین العابدین علیہ السلام۔ مولا زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام رضا علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام۔ امام تقی علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام علی النقی علیہ السلام۔ امام علی النقی علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، امام زمانہ نے امام حسن عسکری کے پیچھے نماز پڑھی، خاموش قرآن بولتے ہوئے حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام۔ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، کاش میری بات پہنچ سکے۔ پروردگار کیا تیرا اصول بدل گیا؟ اصول نہیں بدلا۔ حجت کی امامت کے، امام زمانہ کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن۔ بھائی اسی خاطر تو عیسیٰ کو آسمانوں میں رکھا ہوا ہے۔ یو علی، ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے آسمانوں پر اسی خاطر کہ وہ مہدی کی امامت کے گواہ ہوں گے۔ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں اب میں اس بارے میں بخاری سے آپ کو حدیث پہلے سنا چکا ہوں کہ جب ملاقات ہوگی نا مریم کے بیٹے کی فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ، ہائے 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 کیا مقام ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ جو ماؤں میں فرق ہے نا وہی بیٹوں میں فرق ہے۔ ہاں بات پہنچ رہی ہے؟ جو ماؤں کے مقام کا فرق ہے، مریم سلام اللہ علیہا عظیم الشان مقام ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نازل کیا ان کے نام پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مریم بتول ہے، جو شادی نہ کر کے بتول ہو وہ مریم ہے، جو صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بتول رہے۔ ہاں اب اس سے زیادہ تو میں اور کہہ نہیں سکتا یہاں پر۔ ہاں امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں، احمد بن سنان کرمانی دمشقی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور حضرت عائشہ سے روایت ہے، میں میڈیا پہ اس کو کہہ چکا ہوں لاکھوں لوگوں کے سامنے وہاں پر جہاں تک وہ جا رہا تھا، اور میں آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کی روایت ہے کہ جب مولا حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی 15 رمضان المبارک، وَلَقَدْ وَزَعَتِ الْحَسَنْ وَالْحُسَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، کہ حسن علیہ السلام کی بھی ولادت، حسین علیہ السلام کی ولادت عصر کے بعد ہوئی۔ وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ، فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مغرب کی نماز انجام دی۔ ہائے 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 ہائے، اب میں کیا کہوں اس سے بڑھ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ہاں، جو ازدواج نہ کر کے بطول رہے وہ مریم ہے، جو ازدواج کر کے صاحب اولاد ہو کر بطول رہے، اسی خاطر ہے اب سیدہ ہے مرکز عصمت. ہاں، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے. طہارت کا مرکز بی بی زہرا ہے. ہاں، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. محدثہ ہے بی بی، جبریل آتے تھے بی بی پر نازل ہوتے تھے دلجوئی کے لیے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصا سے. انی اجد فی بدنی ضعفا، میں آیت تطہیر پہ بات کر چکا ہوں کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. یا رسول اللہ ضعف محسوس کر رہے ہیں تو آپ جائیے طبیب کے پاس. آپ سیدہ کے در پہ کیوں آئے؟ پتہ چلا نبوت کو بھی ضعف محسوس ہو تو اسے مادر حسین کے در پہ شفا ملتی ہے. میں آخری فکروں پر آگے جاؤں گا مصائب پر. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصا سے. بھئی راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. دعائے سیدہ عباس بنا دے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. بھائی جس کو رضی اللہ کہلوانا ہے، جس کا جو احترام کروانا ہے، ہم خوش ہوں گے اگر سیدہ راضی ہیں. ہے میرے ساتھ آپ؟ میں آخری مسئلے پر آگیا ہوں. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصا سے. راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. علی اصغر ہیں، علی اصغر ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پوتے. علی اصغر خون حسین ابن علی. ہاں، میں تھوڑا سا بھی ایک لمحے کے لیے مصائب پر آتا ہوں، لیکن یہ سنیے گا. یعنی اصغر کون؟ آج باب الحوائج کا ذکر ہے. فاتح کربلا، عکس حسین ابن علی، 6 مہینے کا عباس. ابھی آپ کا ذہن منتقل ہوا ایک شخص ایک جگہ پر جہاں میں نے فقط اتنا کہا کہ جس سے تو ناراض ہو لعنت اسی پہ. تو وہ میں نے بھی بات کی تھی نا ایک. تو آپ ذرا سوچئے گا، اتنا تو 6 ماہ کا بچہ بتا دے گا تمہیں کس جگہ رونا، کہاں پر مسکرانا چاہیے. ہاں، بہت سے بزرگ بھی روتے رہے کہاں کس جگہ رونا، کہاں پر مسکرانا چاہیے. وہ جو مومن تھا اس کو تم نے کہہ دیا کافر، دفن کر دیا اس کو جس کو جلانا چاہیے. کہہ دیا میں نے. ہاں جی. تو یہ تو علی اصغر علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ مسکراہٹ کہاں ہونی چاہیے. فرمایا گویا حضرت علی اصغر علیہ السلام نے اپنے کردار سمجھایا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے وہ ماں باپ کے لیے
ایک کمزوری بن جاتے ہیں. کہتے ہیں نا بچے ماں باپ کی کمزوری ہوتے ہیں. آپ کسی صحیح راستے پر دین پر چلنا چاہتے ہیں, حق پہ چلنا چاہتے ہیں, کئی دفعہ بچوں کی خاطر بچے کہتے ہیں, ضد کرتے ہیں, ٹھیک نا, نہیں بابا ہمیں فلاں پارٹی میں جانا ہے, فلاں برتھ ڈے میں جانا ہے, غلط جگہ پہ جانا ہے, مس گیدرنگ ہے, یہ ہے وہ ہے, گانے ہیں. بچے کبھی کبھار ماں باپ کو اکساتے ہیں. علی اصغر نے سمجھایا کہ بچے ماں باپ کے لیے کمزوری نہیں, بچے باپ کی طاقت ہوتے ہیں. ہاں ہاں ہاں, یہ جملہ پہنچا. ہاں, حسین کا جہاد پورا نہیں ہوتا جب تک کہ علی اصغر علیہ السلام کا قربانی نہ ہو جائے. ذیشان جوادی صاحب علی اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ بادشاہوں کا طریقہ تھا نا پرانے زمانے میں کہ جب خط لکھتے تھے تو آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا ایک مہر ہوتی تھی, مہر لگاتے تھے. مہر کا مطلب کیا کہ یہ خط ہے بادشاہ کی طرف سے, تصدیق ہو جائے. حسین زمین و آسمان کے شاہ اور بادشاہ ہیں. اب حسین نے جو دفتر شہادت لکھا نا عاشور کے دن, اس پر ایک چھوٹی مہر کی ضرورت ہے. اس دفتر کے آخر میں حسین مہر علی اصغر کو لے آئے. ہائے ہائے ہائے, باب الحوائج کا ذکر ہے, حاجات کی برابری. عباس 32 برس میں باب الحوائج, علی اصغر 6 ماہ میں باب الحوائج. کتنے ہی واقعات ہیں, میں کیا کیا تفصیل میں جاؤں, کیونکہ اس کے بعد ایک اور مجلس میں جانا ہے, میں بہت طولانی نہیں کر پاتا. لیکن مجھے ایک ایرانی خطیب تھے, وہ بیان کر رہے تھے, میں ایک جگہ سن رہا تھا اسے, کہ ایک صاحب تھے, وہ بیان کرتے ہیں, خود مداح تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی ایک جگہ پر خراب ہو گئی, ہائی وے پر, کوئی مدد کے لیے تھا نہیں, میں لوگوں کو اتر کے روکتا رہا, میری فیملی ساتھ میں تھی لیکن کوئی روک نہیں رہا تھا, لوگ گزر گئے. اتنے میں مجھے خیال آیا, میرا ایک 6 ماہ کا 7-8 ماہ کا ایک بچہ تھا, اسے میں نے لیا اور میں سڑک پہ کھڑا ہو گیا ایسے لے کے. کب پہلا گزرنے والا فوراً رکا, دوسرا رکا, تیسرا, کیا آپ بچے کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا سلام حسین ابن علی. کتنے مظلوم ہیں حسین ابن علی, 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئے. اگر تمہارے نگاہ میں حسین قصوروار ہے, اسے پانی پلا لو. آج جھولے کی برآمدگی ہے نا, جھولا وہ جو جل گیا, شام غریبہ جھولا جل گیا, ہائے ہائے ماں دیکھتی رہی. اس ماں کو اللہ نے 2 بچے عطا کیے, ایک کا نام سکینہ ہے, ایک کا نام علی اصغر ہے. شب عاشور ہر بی بی اپنی شہادت کو, قربانی کو تیار کر رہی تھی. ام رباب بڑی فکر مند تھی. امام حسین آئے نا بی بی رباب کے خیمے میں, کہے رباب آپ کے چہرے پر اضطراب ہے, کیوں؟ کہا آقا ہر بی بی کے پاس کوئی قربانی ہے, رباب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک سکینہ ہے, مستور ہے, بیٹی ہے, اور وہ بھی 4 سال کی ہے, اور ایک تو 6 مہینے کا ہے وقت. تو کل جب ام لیلہ اکبر کو قربان کریں گی, بی بی زینب اونو محمد کو قربان کریں گی, ام فروہ قاسم کو قربان کریں گی, تو رباب کے پاس تو کوئی بھی ہدیہ نہیں ہے. حسین اس وقت گریہ فرماتے ہیں, حسین کہنا چاہتے تھے اے رباب آپ فکر نہ کیجئے, کل اصغر کا جہاد وہ ہوگا کہ علی اکبر کے جہاد کے برابر, اور سکینہ وہ جہاد کرے گی کہ دربار شام تک تماچے کھاتی جائیں گی. زندان شام میں سکینہ مر جائے گی, لیکن یزید کا تخت تو لڑ جائے گا. یہ ہے سکینہ کا جہاد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا پڑھوں. ایک اور ڈاکٹر کا واقعہ سناتا ہوں, شیعہ ڈاکٹر. کہتے ہیں کہ میں ہوتا ہے نا کبھی ایمرجنسی کیسز آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے, تو کہتے ہیں کیس ایسا آیا, وہی چند ماہ کا بچہ تھا, ہم اسے ICU لے کے گئے, آپریشن ہوا, اب بچہ نہیں بچ سکا, باپ اور ماں باہر کھڑے ہوئے. کہتے ہیں میں نے اب اس کا لاشا, بچے کا, مر گیا ہے وہ, میں باہر نکلا, باہر نکل کے کھڑا ہو گیا, دور ہے ماں باپ. کہتے ہیں میں بچے کو اٹھا کے آگے بڑھا, پھر پیچھے ہٹ گیا, پھر آگے بڑھا, میں کیسے دوں ماں کو, کیسے باپ کو بتاؤں کہ تمہارا بچہ مر گیا ہے, 6 مہینے کا بچہ مر گیا ہے. کہتے ہیں میں نے دفعتاً کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, حسین آپ پر ہماری جانیں قربان ہو. 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے, کہتے تھے انا للہ
رونے کے لیے تشریف لائیں مائیں بہنیں موجود ہیں جن کی گودیاں بھری ہوئی نہیں ہیں. دعا کرتا ہوں شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں اولاد عطا ہو. بہت سے مومنین نے التماس سے دعا کا ہے. جو جس کی حاجت ہے, ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جائے, جو جس کی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے انشاءاللہ سے باب الحوائج کے صدقے میں. عصر عاشور حسین نے کہا حل من ناصرین ینصرنا, کوئی ہے جو حسین کا مددگار ہو. بی بی رباب کے خیمے سے گریے کی آواز آئی. حسین پلٹے, کہا بی بی ابھی حسین زندہ ہے, یہاں کیوں اتنا گریہ ہو رہا ہے؟ کہا آقا جیسے ہی آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے 6 مہینے کے اصغر نے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دی. گویا اصغر کہہ رہے بابا مجھے کربلا میں اسی خاطر لے کر آئے تھے بابا, ابھی آپ کا ایک مددگار زندہ ہے بابا. تنہا نہ سمجھنا بابا اپنے آپ کو. اصغر کو لیا گود میں, زبان حال ہے اب گویا یہ یقیناً ماں نے کپڑے بدلوائے ہوں گے. ہاں باپ کے ساتھ جا رہا ہے. لیکن دل میں خیال بھی ہے کہ جو مقتل میں گیا وہ واپس تو نہیں آیا. تو شاید کہا ہو کہ بیٹا اصغر اگر دادی فاطمہ کے پاس پہنچ جانا تو ماں کی شکایت نہیں کرنا. تمہاری ماں کے پاس تو ایک قطرہ آب نہیں تھا, 3 دن سے علی اصغر بھوکے پیاسے. حسین نے اصغر کو لیا. اللہ اکبر, قیامت کا سما ہے. بلا تشبیہ ابا کے دامن کو ایسے رکھا ہوا تھا علی اصغر کے اوپر. دھوپ تھی نا بہت. لوگ دور سے کہنے لگے اچھا حسین قرآن لے کر آ گئے, حسین قرآن لے کر آ گئے. ہاں واقعاً ایک 6 ماہ کا قرآن حسین لے کر آئے. ابا کے دامن کو الٹا کا دیکھو تمہاری جنگ مجھ سے ہے نا, میں نے قصور کیا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, 6 ماہ کا ہے, اسے پانی پلا دو. اللہ اکبر. ساقی کوثر کا بیٹا, کیا عجب غربت ہے. حجت تمام ہونی ہے لیکن کوئی نہیں آتا آگے, کوئی پانی پلانے نہیں آتا. کہا بیٹا علی اصغر سے کہا تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے نا, تو اپنی حجت ان پر تمام کر دے. انہیں شاید تیرے باپ کی بات پر یقین نہیں آتا کہ تو کتنا پیاسا ہے. اصغر نے اپنا چھوٹا سا چہرہ لشکر یزید کی طرف کیا, سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. فوج یزید منہ موڑ موڑ کر رو رہی تھی. رونے کے دن بہت کم رہ گئے, عاشور قریب ہے, جس کے دل میں جتنا دم ہے وہ روتا جائے. ہائے 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 یا حسین. آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ارے 6 مہینے کے بچے کو تو پانی پلا دینا چاہیے, یہ تو پانی پلا دینا چاہیے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, عمر سعد کو ایسا ہوا کہ یہ تو لشکر پلٹ جائے گا. حرملہ کو بلایا, کہا دیکھ تو تیر انداز ہے نا, دور سے نشانہ لے سکتا ہے 6 مہینے کے بچے کا. اختا کلام الحسین, حسین کے کلام کو کاٹ دے. حرملہ نے تیر جوڑا, کربلا میں جو سب سے بڑا تیر تھا نا وہ سب سے چھوٹے کو مارا گیا. جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا, تیر جوڑا, رونا اب یہاں پر ہاتھ لرزے, تیر زمین پر گر گیا, پھر تیر جوڑا, ہاتھ لرزے, تیر گر گیا. عمر سعد نے کہا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. کیا ہمت نہیں کر پا رہا کہ تیر مار؟ کہ نہیں تیر تو چلانا چاہتا ہوں لیکن خیمے کا پردہ اڑ جاتا ہے. ایک ماں فریاد کر رہی ہے اے حرملہ, میرے 6 ماہ کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے حرملہ؟ کہ میں تیری آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں, تیر چلا. اب جو تیر چلا 6 محرم آ گئی. فَصُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ, بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک سوا ہو گیا. فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ, یہ مقتل میں لکھا ہوا ہے.
تیر کا وزن اتنا تھا کہ اصغر پلٹ گئے، الٹ گئے. لیکن اب ہے جو باپ ہیں وہ اس کیفیت کو سمجھیں گے. آپ اپنی اولاد کو کہیں لے گئے ہو کچھ دلانے کے لیے نہ مل پائے تو بچہ تسلی بھی تو دیتا نا کبھی، کوئی بات نہیں بابا کوئی بات نہیں، کیونکہ باپ کے چہرے پر دیکھتا ہے کچھ شرمندگی. اب علی اصغر کو پانی پلانے لائے تھے، ہائے 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 ہائے، جیسے تیر لگا نا اصغر نے مسکرانا شروع کیا. کوئی کہنا چاہتے تھے بابا شرمندہ نہ ہونا بابا، میں ہنس کے جا رہا ہوں بابا. حسین نے چلو میں خون لیا. 6 ماہ کے پیاسے بچے کا کتنا خون ہوگا، تھوڑا سا خون نکلا وہ چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. صدا آئی مولا کبھی بھی بارش نہیں ہوگی، اتنا پاکیزہ خون ہے، ناحق خون. نیچے زمین پر پھینکنا چاہا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، اب تو چہرے پر خون مل لیا. کہ نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا. آخری جملہ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. رضن بقضائک و تسلیم لامر، ایک پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے. اب حسین باپ بھی ہیں امام بھی ہیں. امامت کہہ رہی ہے خیمے میں لے جاؤ لاشا، باپ کی شفقت کہہ رہی ہے کہ ماں نہیں دیکھ پائے گی. بس اللہ جانے کس کیفیت میں حسین خیمے میں داخل ہوئے. اب اصغر کو چھپا کر لائے تھے، فوراً نگاہ نہ پڑ جائے. اصغر گئے تھے تو کچھ آواز آتی تھی اصغر سے، کچھ روتے تھے کچھ تڑپتے تھے. اب بالکل کوئی آواز نہیں آتی تو 4 برس کی بہن آگے بڑھی. کہ بابا اصغر کو پانی پلا لائے بابا، سکینہ کی پیاس یاد نہ آئی بابا. حسین نے ابا کا دامن الٹا کہ بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کر آیا ہے. ماں آگے بڑھی کہ یا بنیا امثلو کا ینہر، کیا تجھ جیسا بھی سوا ہوتا ہے بیٹا. جھولا آ رہا ہے، وہ جھولا جو شام غریبہ چل گیا. رما فریاد کرتے رہے اے میرے لال علی اصغر. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر یا حسین یا حسین.